زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ کیا کہیں گے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رب نواز. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف لوگوں کے ساتھ ان کے نئے ایکسپیرینسز کے ساتھ ان کی زندگی کے جرنی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ سامنے حاضر ہوتے ہیں تاکہ ان سے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے, ان کی زندگی کے بارے میں معلومات لی جائے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ کس طرح سے وقف کی. اور اسی سب میں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ گیسٹ جو ہیں وہ ہمارے اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ حاضر ہوتے رہتے ہیں. تو جس کے سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک نیو گیسٹ موجود ہیں. آئیے ان کا تعارف ان کی زبانی ان سے سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, آپ کا نام؟ توقیر صدیقی. توقیر صدیقی صاحب. جی. توقیر صدیقی صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کی اسپیشیلٹی کیا ہے ابھی زندگی میں, کرنٹلی لائف میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی, آپ نے زندگی کا حوالہ پوچھا ہے تو ایسا ہے کہ زندگی تو بچپن ایسے گزرا ہے کہ تعلیم تو میں نہیں لے سکا, حاصل نہیں کر سکا, کوئی میری ایجوکیشن نہیں ہے کیونکہ میں تیسری کلاس سے بچہ بھاگا ہوا ہوں پرائمری سے. تو ماشاءاللہ 10 بہن بھائی تھے, والد صاحب ریلوے میں تھے, میرے چپراسی تھے. تو جب ان کو میں نے دیکھا کہ بڑی محنت کرتے ہیں, وہ جاب سے آ کے بھی بڑی محنت کر کے ہم لوگوں کو کر رہے ہیں, تو میرا من چاہا کہ میں پڑھائی نہ کروں, میں ان کا ساتھ دے دوں. بالکل. تو میں نے بس وہ ٹھان لی کہ میں نے پڑھنا نہیں, اور پھر میں نے نہیں پڑھائی کی, تیسری کلاس سے بھاگ گیا میں, جبکہ انہوں نے بہت زور دیا کہ پڑھو آپ. باقی بڑے بہن بھائی پڑھ رہے تھے سب, میرے دل میں ایسی بات آئی کہ میں نے ان کا ساتھ دینا ہے. یہ آپ کا خود ساختہ ڈیسیژن تھا؟ یہ میرا اپنا تھا, کوئی غربت وجہ نہیں تھی اس کی؟ نہیں, کسی طرح کا کچھ نہیں تھا اس زمانے میں. تو مطلب گزارے ہو بھی جاتے تھے, ہو ہی رہے تھے, لیکن میں نے چاہا کہ یہ بہت بڑا ہے والد صاحب پہ, تو میں ان کو تھوڑا ریلیف ملے تو میں ان کا ساتھ دوں. وہ یہی میں نے کیا. پھر میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے کہہ لیجیے کہ محنت اتنی کی ہے کہ میں نے بھٹے بیچے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے. جی, تو مجھے کوئی اس میں شرم نہیں ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے, میری سچائی ہے. اور یہ بتانا چاہیے مجھے, بالکل فخر سے بتا رہا ہوں میں یہ بات کہ میں نے بالکل بچپن سے, میں نے 7 سال کی عمر سے پھر میں نے تقریباً بھٹے بیچنے, گولے برف کے اسکول کے آگے, یہ کرتے کرتے 10 سال کی جب عمر ہوئی تو پھر میں نے اپنا کارپیٹ کا کام سیکھا جو کہ میں اب تک کر رہا ہوں. ایک منٹ, آپ بتا رہے ہیں کہ 10 سال کی عمر میں آپ نے پراپر پھر کارپیٹ کا کام سیکھا. اس کا مطلب 10 سال کی عمر سے پہلے آپ نے یہ والی ساری محنت کی ہے. اور وہ تو ایج اپنی ان چیزوں کو بھٹے کھانے کی اور گولے کھانے کی بس, لیکن ایک لگن تھی سر, میرے دل میں ایک لگن تھی, پیار تھا میرا ماں باپ سے کہہ لیے, فیملی سے, میرے ان کی سپورٹ بننا ہے. ہاں بس یہ سوچا تھا. پھر وہ میں دیکھتا ہوں, ہم 6 بہنیں تھیں میری, تو میں سوچتا میرے والد صاحب پہ اتنا برڈن ہے. تو پھر الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے وہ وقت بھی دیا کہ میری اپنی جب شادی ہو گئی, اس کے بعد میں نے 4 بہنوں کی خود شادی اللہ نے کرائی. تو مجھے اس بات کا فخر, یہ میرے حصے میں اپنے بہن بھائیوں میں آئے, میرے جبکہ بڑے بھائی بھی تھے. جی. تو یہ کوئی نصیب والے ہوتے ہیں جن کے حصے میں کچھ چیزیں آ جائیں. تو میری ماں کی دعائیں, بہنوں کی دعائیں میرے ساتھ آج بھی ہیں. اور اس پرسپیکٹو میں تو بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو ایک نصیب سمجھتے ہیں. ادروائز تو اس کو ایک فائنینشیل لائبلٹی سمجھا جاتا ہے کہ میرے اوپر یہ ایک فائنینشیل بوجھ پڑ گیا کہ ان کی نہیں, میں نے بڑی خوشی سے کیا ہے, اور میں اس میں اتنا ہیپی ہوں سر کہ میں آج بڑا ہی مجھے سکون ہے, دلی اتنا سکون ہے مجھے. اور الحمدللہ میں اس کام سے پھر مجھے یہ اللہ نے کیا کہ مجھ پہ اتنی رحمت ہمیشہ رہی ہے. بچپن سے 10 سال کی عمر سے میں نے پیسے کو دیکھا ہے, پیسہ آج تک میں کما رہا ہوں الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے. میں ماشاءاللہ 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹی ہیں. دونوں بیٹے میرے آج جرمن میں ہیں, بیٹی میری انگلینڈ میں رہتی ہے, ایک بیٹی پاکستان میں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میں اسی کام سے, اور پتہ نہیں کن کی دعاؤں سے, اور آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ میرا کارپیٹ کے ریپیئرنگ کا کام تھا, ریسٹوریشن کا. جی. یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ جو آپ جادوگری کہہ لیجیے اس کو, کہ ایک پھٹا ہوا کارپیٹ ہے, اس کو آپ ریپیئر کر رہے ہیں. تو وہ 100 سال کارپیٹ پرانے جو ہیں, 200 سال پرانے, ان کی میں ریپیئرنگ کرتا ہوں, اینٹیک کارپیٹس کی. تو اس حوالے سے پھر میں نے 200 شاگرد اپنے بنائے الحمدللہ اسی فیلڈ میں. وہ جو آج کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں پوری دنیا میں. امریکہ تک بھیجا ہے ان کو, انگلینڈ تک بھیجا ہے اپنے پاس سے الحمدللہ. ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی تھی تو ان کو بھیج دیتے تھے.
تو آج ماشاءاللہ وہ دنیا میں ابھی اسی سلسلے میں جو آپ نے ابھی بات آپ کر رہے تھے کہ میرے بچے ہیں وہ جرمنی تک گئے ہیں، اور مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ اتنے گراس روٹ لیول سے کہ اب بھٹے بیچنا، اسکول چھوڑ دیا، اور اس گراؤنڈ لیول سے، اتنے گراس روٹ لیول سے آپ نکلے. اور میں نے تو آپ کے جرنی میں یہ بھی آپ سے بات ہوتے ہوئے آپ بتا رہے تھے کہ آپ خود بھی فارنرز کچھ کنٹریز میں آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے، تو یہ سفر کیسا رہا، کیسے ہوا؟ سر وہ ایسا ہے کہ فرسٹ ٹائم میں جرمنی گیا تھا، پہلے دبئی گیا تھا، مطلب اسی حوالے سے کارپیٹ کی ایگزیبیشن تھی وہاں پہ دیکھنے کے لیے. تو ایکچولی میں نے اللہ نے اتنا عزت دی ہے کہ سر میں نے مزدوری سے شروع کیا، تو پھر میں نے مینوفیکچرنگ خود کی اپنے کارپیٹس کی. ماشاء اللہ ہماری کھڈیاں، جس کو اردو میں کھڈیاں کہتے ہیں، لومز جو لگی ہوتی ہیں پورے پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں میری اپنی لومز لگی تھیں. تو ایک وہ وقت بھی رہا میرے پر 2000 میں ماشاء اللہ سے میں نے وہ کام بھی کیا ہے. تو اپنی مینوفیکچرنگ کی ہے. پھر اس حوالے سے میں نے وزٹ کیے ہیں الحمدللہ. میں یورپ پورا گھوما ہوں، انگلینڈ، فرانس، جرمن، اٹلی. آپ اپنے کارپیٹ کے بزنس اس کے حوالے سے، جی بزنس کے حوالے سے. جی. تو الحمدللہ آج میرے بیٹے جرمن میں ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی لائف گزار رہے ہیں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، وہ لوگ بھی ہیں. تو یہ سب آپ کی جو اسٹرگل لائف ہے، اور اس کے بعد آپ نے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کام کرتے، اکثر لوگ ہوتے ہیں نا اسی ایریا میں اسی چیز میں پھنس جاتے ہیں. آپ کو یہ کارپیٹ والی راہ دکھانے والا کون تھا، یا اس سائڈ پہ انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا جس نے آپ کی پرٹیکولر آگے زندگی بنائی آگے؟ وہ ایسا ہوا سر کہ جب میں ظاہر پڑھائی تو میں نے کی نہیں تھی، 10 سال کی جب ایج تھی میری، تو ہمارے ایک استاد تھے لطیف صاحب، کراچی سے آئے تھے وہ، اور فیکٹری تھی یہاں پہ کارپیٹ کی، جو جہاں پہ کھڈیاں بھی لگی تھیں، ریپیئر کا کام بھی ہوتا تھا، واشنگ کا بھی، ایوری تھنگ سب کچھ ہوتا تھا. تو وہاں پہ پھر انہوں نے مجھے ہائر کیا کہ یار آپ پڑھ نہیں رہے، تو والد صاحب مجھے وہاں لے گئے کہ جو آپ نہیں پڑھ رہے تو پھر یہ کام سیکھ لو. تو میرے لیے بڑا اچھا رہا وہ کام، کہ بالکل بڑا یعنی کہہ لیجیے کہ صاف ستھرا کام تھا، جیسا میں چاہتا تھا. کہ میں پڑھا بھی نہیں ہوں، میری خواہش بچپن سے یہ تھی کہ میں نا کپڑے اچھے پہنوں. یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرے کو دکھاوا نہیں ہے، یہ میرا بچپن کا شوق ہے جو میرا آج تک ہے. یہ ہاں، یہ میں تو مزدوری میں بھی یہی پہن کے کام کرتا ہوں، اپنا جو کام کرتا ہوں میں سوٹ پہن کے کرتا ہوں، کہ ہمارا کام بڑا صاف ستھرا کام ہے، بالکل وائٹ کلر ہے. تو میری خواہش تھی کہ میں اسی طرح اس کو کروں، تو وہ میرے اللہ نے مجھے وہ بھی دیا کہ، اور پھر ہمارا کام ایسے، میں خود پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن میرا کام گوروں سے تھا. اب دیکھیں نا، گوروں سے کام کرنا بڑا ایک ڈیفیکلٹ ہے. بالکل ہے. تو الحمدللہ میں انگلینڈ میں 11 سال رہا ہوں ماشاءاللہ. تو اسی کام کے وجہ سے پھر وہاں رہا ہوں. تو گوروں سے بھی میری اسی طرح ڈسکشن ہوتی تھی. تو لیکن یہ کہ الحمدللہ میں پڑھ لکھ نہیں سکتا، لیکن میں اپنے کام کے بارے میں ان سے بات کر لیتا ہوں، ان سے جو وہ کہتے ہیں میں سمجھ لیتا ہوں. اچھا، ایک ضروری چیز مجھے یہاں پہ آپ نے، چونکہ آپ نے کہا کہ آپ انگلینڈ میں بھی رہے ہیں اور وہاں پہ اتنا عرصہ رہے ہیں، تو اٹ مینس اتنا عرصہ سروائیو کیا، تو آپ نے پروڈکٹیو سروائیو کیا، کام کر کے سروائیو کیا، اپنی چیز وہاں پہ بیچی ہے. تو اب آپ کو کیا ریگریٹ ہوتا ہے اس چیز پہ کہ پڑھائی نہیں کی، اس کی جگہ کوئی فرق ہے زندگی میں؟ نہیں، میری زندگی میں تو بلکہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ میرے BA MA کے لڑکے مجھ سے سیکھ کر کام گئے ہیں، آج کام کر رہے ہیں. یہ میرے لیے بڑا فخر ہے کہ میں خود تو پڑھا لکھا نہیں، لیکن میں نے میرا اسٹینڈرڈ ہے وہ پڑھے لکھوں کے ساتھ ہی میچ. آپ کہہ سکتے ہیں میں مانتا تو نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہی کہتا ہوں اپنے آپ کو، میں ہوں بھی ان پڑھ جائے. نہیں، مجھے لگتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز فلسفی کے اوپر اب ہم بات کرتے ہیں، اسی چیز کی جو ہماری بات ہو رہی ہے کہ پڑھے لکھے ہونے کا مطلب کیا ڈگری ہولڈر ہونا ہوتا ہے یا انوویٹو ہونا ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، آپ اتنے گراس روٹ لیول سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تیسری جماعت بھی نہیں پڑھی، اور اس ٹائم پہ جب آپ نے تیسری جماعت پڑھی تب 6ٹھی کلاس سے ABC انگلش اسٹارٹ ہوتی تھی. آپ کے دور میں ایسے ہی ہے. اس کا مطلب آپ نے ABC کے الفابیٹس بھی نہیں پڑھے، لیکن آپ نے 11 سال انگلینڈ میں اپنے کارپیٹس بیچے ہیں. الحمدللہ. میرا گوروں سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، میرا لنک ان سے ہوتا تھا، گوروں سے، گوریوں سے، مطلب ان سے ہمیں اپنے، اب مثال کے طور پر مجھ سے پوچھیں، انہوں نے کہا جی ہاؤ مچ، یہ کارپیٹ کے کیا پرائز ہیں؟ میں نے اس کو کہنا کہ 500 پاؤنڈ مثال کے طور پہ، وہ کہیں ٹو مچ. بالکل. نو، اوکے ڈیسائڈ یو آر، آئی ڈسکاؤنٹڈ، نو پرابلم. یہ اب تھوڑا بہت بالکل میں ان سے پہلے کہہ دیتا تھا. بلیو می، میری یہ عادت ہے کہ میں نے ان سے کہتا آئی ایم سوری میری ایجوکیشن نہیں، مجھے انگلش نہیں آتی، سوری. کہتے ڈزنٹ میٹر، آپ کہیں ہم سمجھ لیں گے. اینڈ دے ڈونٹ مائنڈ، وہ اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتے، وہ خوش ہوتے تھے بلکہ اس بات سے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، نو پرابلم. تو مجھے بڑی یعنی انگلش میں یعنی کافی چیزیں مجھے آ گئی وہاں رہنے سے. ان سے ظاہر ہے کہ آپ جب
बेशक आप नहीं पढ़े लिखे कोई बात नहीं, लेकिन आप जब डिस्कशन करते हैं किसी से तो आपकी मतलब है कि लैंग्वेज जो है वो ठीक हो जाती है, थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है ना। चले मैं वो चीज़ आती है कि आपका माहौल जो है काफी वो आपको सिखाता है, वो आपको बनाता है। तो माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी इस टाइम कोई कह ही नहीं सकता। आप यहाँ पे कह दें कि मैं पीएचडी प्रोफेसर हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, आपकी पर्सनालिटी लगती है वो। नहीं सर, नहीं, मैं बिल्कुल, मैं फिर कहूँगा कि मैं बिल्कुल तीसरी क्लास से बच्चा भागा हुआ था और आज भी हूँ। देखिए न्यूटन भी ऐसे ही कामयाब हुआ तो अगर हम उस चीज पे जाएं तो इकबाल के बारे में भी मशहूर है कि इकबाल हमेशा लेट आते थे। हाँ, मैंने मेहनत बहुत की है, मेहनत की है और राइट डायरेक्शन में मेहनत किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे कह रहा हूँ कि माशाल्लाह मेरे सिखाए हुए बच्चे आज पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो ये मैंने इस काम को बांटा है। हमारे मैंने जैसा सीखा है बड़ी मुश्किल से सीखा, क्योंकि उस टाइम आप यकीन कीजिएगा 5-5 साल उस्ताद जो रगड़ा आते थे कि आप भाग तो नहीं जाएगा बच्चा, तो मैंने वो उनके घर के हैंडपम्प से पानी भरे सर। उस दौर में नलके नहीं होते थे सरकारी, हैंडपम्प से मैंने उनके घर के पानी भरता था। मैं काम से जाने के बाद उनके घर का काम करता था। फिर उन्होंने जब देखा कि बच्चा 2-4 साल टिक गया तो हमें उन्हें सुई धागा पकड़ाया था सर। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने तो अपनी किताब को ऐसे खोल दिया और मैंने कहा यार ये आपकी मर्जी है, एक दिन में पढ़ लो चाहे 10 साल में पढ़ो, आपकी, ये आप पे डिपेंड करता है। और माशाल्लाह जाहिर है माशाल्लाह आज के हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और ये कंप्यूटर दौर है सारा, तो उन्होंने मतलब इस तरह पढ़ा है कि महीनों में काम सीखे। जो सालों के काम थे जो हमने 10 साल में सीखा वो उन्होंने 1 महीने में सीख के माशाल्लाह खा रहे हैं, कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मुझे दिली खुशी है, इस बात खुशी होती है, इंतहाई खुशी है कि वो बच्चे इंसान की निशानी है कि वो अपने शागिर्दों को या अपने जूनियर्स को या जिनको उसने सिखाया होता है उनको कामयाब होता हुआ देख के मैंने उनको प्रेफर बहुत किया है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें तो अभी हम दोबारा ट्रैक डाउन करता हूँ मैं आपको कि हम आपकी लाइफ के ऊपर दोबारा आएंगे। अभी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी पर्सनालिटी में, उसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। आपको मेरे सुनने में आया कि आपको सिंगिंग का भी बहुत शौक है और आप एक पर्टिकुलर लेवल पे सिंगिंग और उस चीज़ से बहुत गहरा लगाव रखते हैं। वो ऐसा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब मेरे रूहानी उस्ताद हैं माशाल्लाह, मेहंदी हसन साहब मेरे रूहानी उस्ताद हैं। मैंने इनसे सीख रहा हूँ, आता तो कुछ भी नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे तो कोशिश करता हूँ थोड़ी बहुत नकल करने की। तो सिंगिंग के अंदर बेसिकली हमें अपनी कोई बेसिक चीज़ें तो बताएं कि आप सिंगिंग की ओवरऑल फील्ड के अंदर आप बेसिकली सिंगर हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप? नहीं, मैं सिंगर हूँ सिर्फ, मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ। मुझे कुछ बजाना तो नहीं आता, लेकिन मैं वायलिन का सीख रहा हूँ। जी मैं सीख रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट्स में वायलिन। वायलिन की प्रेफरेंस क्यों, मतलब वो सबसे पहले वो इंस्ट्रूमेंट क्यों? वो सर उसके अंदर एक इतना प्यारा सोज होता है ना कि अगर आप सुने तो मस्त हो जाता है बंदा ना। जैसे बांसुरी है, बिल्कुल बांसुरी का भी शौक है, वो भी मैं सीख रहा हूँ। दोनों चीज़ें, अच्छा, दोनों पे मैं फोकस किया हुआ है कि मैंने इनको सीखना है, जिंदगी के साथ देगी। हमारे मेहमानों की ख्वाहिश पे, हमारी ऑडियंस की ख्वाहिश पे आप कुछ सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाऊंगा मैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे हमारी ऑडियंस सुन रही है आपके चैनल के हवाले से, जी, तो यूँ कहते हैं कि जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। ये मेहंदी हसन साहब की एक लाइन थी जो मैंने सब दोस्तों के लिए, प्यार की बात थी तो प्यार पे शुरू कर दी मैंने। ये भी आपका पैशन है या प्रोफेशन है? ये नहीं, प्रोफेशनल तो नहीं, मैं पेशन, मतलब मुझे इसका शौक है, सिर्फ शौक है, सिंगिंग का सिर्फ शौक है। और कब से? ये कह लीजिए कि ये उसी ज़माने से था, 10-12 साल की उम्र थी, तो जब से मेरी शौक है। रफ़ी साहब का बेसिकली मैंने कहा कोई दीवाना हूँ मैं, तो मैं उनकी भी आपको एक लाइन सुनाता हूँ जो मेरे हमारे दोस्त अक्सर सुनते हैं मुझसे। थोड़ा सा क्लासिकल है। बिल्कुल। हरि
मन तड़पत हरि दर्शन को आज। वाह वाह वाह, बहुत बहुत ये- बहुत बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये थोड़ा क्लासिकल टच था इसमें। बिल्कुल। और आपने प्रॉपर सीखा हो? नहीं सर, नहीं? नहीं। तो ये इतनी इतनी डीप रूट्स का अंदाजा होना और उतार चढ़ाव, ये सब सर प्रैक्टिस है। ये आपसे मैंने अर्ज की थी कि ये रफ़ी साहब जो हैं मेरे उस्ताद हैं, इनको बस सुन के ना इन्हीं की नकल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने प्रॉपर जाके सीखा नहीं कहीं पर इसको, जैसे होता है ना दाखला लेके। एक वक्त आया था, आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरा बचपन याद करा दिया। जी जी। मेरी 13-14 साल की उम्र थी, तो गाना तो मैं गाता था उस वक्त भी। हाँ, बिल्कुल तो मुझे आप जैसे दोस्तों ने कहा कि यार आप इसको प्रॉपर ना तबले बाजे पे सीखें। बिल्कुल। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि मुझे ना, काम तो मैं कर ही रहा था अपने घर के लिए, बड़ा एक सोने की चिड़िया भी था माशाल्लाह से। तो मैंने कहा शायद मुझे इस बात पे मेरी माँ मुझे इजाज़त दे देंगी। तो मैंने कहा मैं ना गाना सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। मतलब उस दौर में, आज भी है जो लोग हैं, मैं खुद भी इतना अच्छा तो नहीं समझता, लेकिन अब क्या करूँ, ऐसी मजबूरी है मेरी कि मैं छोड़ नहीं सकता इसको। मतलब है कि क्या कहूँ मैं इस बात एक को, शौक है ना, शौक ऐसा लगन है। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छे लोगों का काम नहीं बेटा, आप ना ये ना सीखो। तो मैंने कहा कि मैं बड़ा मायूस हुआ। फिर मैंने एक बार कहा, मैंने कहा देखिए मैं कोई बुरा काम नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये मैं ना कोई नशा नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सिगरेट पानी पान। तो मुझे इसका बड़ा वो था कि मैं ये शौक है मेरा, ये इसको करने दें। हालांकि इन सारी ड्रग्स को इस जो ये फील्ड है, म्यूजिक की फील्ड है, इसके साथ एसोसिएट कर दिया गया है कि जी हाँ, खैर वो बात किसी ताकि और साइड पे चली जाएगी ताकि कि आप- बजाय उधर के जाने के बंदा इस तरफ रहे तो कम से कम बुराई से बच जाएगा। हाँ जी। अपनी फैमिली को परेशान बिल्कुल नहीं ऐसे। करेगा, अपनी बीवी बच्चों को नहीं तंग करेगा, वो खुद एक अच्छा इंसान होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे अब तो ये चल रहा है सिलसिला, लेकिन अब तो अल्लाह मियां उन्हें हिदायत दे, हमारे बच्चे बड़ी खराब डगर पे जा रहे हैं बिल्कुल। कि ड्रग्स वगैरह में कर रहे हैं। तो बड़ा दुख होता है देख के, यंग बच्चे यंग बच्ची हमारी बहुत आम हो गया। बहुत आम हो गया ये काम। तो उस वक्त इतना अच्छा दौर था कि देखें, उन्होंने कहा और मैं मान गया। चाहता तो मैं छुप के कर लेता, हाँ। घर से बाहर ही रहता था बिल्कुल ना ऐसा। 8-10 घंटे। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा ये नहीं करना। तो फिर एक बड़ी मुश्किल से इजाज़त अम्मी से जब मैंने कहा कि नहीं मैं सीखना है, तो उन्होंने कहा चलो अच्छा तुम बने, तुम्हारा बाप जाने तुम जानो। तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा ये इजाज़त ही है माँ की तरफ से। तो मैंने जाके एडमिशन ले लिया। सही कहा। 15 रुपये फीस थी उस वक्त, उस जमाने की बता रहा हूँ बात आपको कि 15 रुपये फीस। उस टाइम सिर्फ पीटीवी हुआ करता था पूरे पाकिस्तान, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो वो महफिल शहर में एक ऊपर एक उस्ताद होते थे रऊफ साहब, उनकी अकेडमी थी। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग, जवान, मैं बच्चा उनमें सब में गया। तो एक कोने में बैठ के जाके तो दाखिला लेने के लिए, तो कहते हैं काका तू गाना सीखेगा? मैं कहा जी। कहता अच्छा की आंदा है? तो मैंने कहा जी मैं रफ़ी साहब को गाता हूँ थोड़ा बहुत। कहते हैं सुनाओ। तो मैंने जब सुनाया उन्हें, तो मैंने वो गाना कहें तो मैं आपको एक गाना सुना दूँ। जरूर क्यों नहीं। वो भी रफ़ी साहब का थोड़ा क्लासिकल था। वो है भगवान हो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई। सर ये जब मैंने सुनाया तो वो सब उसमें आ गए सकते में कि यार ये बच्चा 13 साल का बच्चा है, इसने इतना अच्छा। मैं आपको ये बताऊं, मैंने रफ़ी साहब को उस वक्त पिया हुआ था कह लीजिए, इतना मुझे अच्छा उनको मैं गा लेता था उस जमाने। अब तो मुझे गाया नहीं जाता सर, एज भी काफ़ी हो गई है। तो वो उस वक्त के हिसाब से फिर मैं जब मैंने गया तो बड़े हुए। उन्होंने मुझे एक बात की, उस वक्त में रजब अली साहब भी आते थे। उस जमाने में उनके पास रजब अली साहब भी आते थे। ये तो अब माशाल्लाह लेजेंड सिंगर है सब। तो उन्होंने मुझे एक बात की थी, उन्होंने कहा देखो बेटा तुम मेरे पास सिर्फ 6 महीने लगा लो, तो मेरा वादा है आपसे कि मैं पीटीवी पे आपको गाऊंगा। यानी उस जमाने में तो आपको याद होगा कि पीटीवी उस टाइम पूरा फेमस इतना था उस जमाने में कि वो अकेला पूरे पाकिस्तान देखता था उसको। तो वो इतना था कि वहाँ पे कोई सरफ का भी अगर कोई पैकेट बेचने आता था तो वो एक हीरोइन की नजर में आता था बंदा यमन दी। तो उस दौर में ये ऑफर ये दी थी उन्होंने मेरे। लेकिन जब मैं ये गा के गया हूँ घर,
تو میرے ابو کو جب پتہ لگا کہ میں گانا سیکھنے جاتا ہوں تو مجھے ماریں پڑی ہیں, جوتے پڑے, ڈنڈے پڑے کہ خبردار آگے بڑھ گئے. تو سر پہ میں وہ فیس بھی دیا تھا 15 روپے, اس زمانے کی 1500 روپے 15 روپے فیس, آج کے 15,000 روپے ہیں. جی جی جی. میں جب کی بات کر رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یعنی وہ جب سے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں کرنا تو میں نے سر چھوڑ دیا. بالکل. پھر جب میں نے یہ اب شروع جو کیا ہے نا, اگر تو کہہ لیجیے امی ابو نہیں رہے تو میں آزاد ہو گیا تھوڑا سا, تو میں آزادی میں اب یہ کر رہا ہوں یہ کام. اور یہ آپ نے یہ بچپن کا جو ہے نا غبار وہ اب نکل رہا ہے, اب نکل رہا ہے, اور ساری لائف اس کو دبا کے رکھا, وہ اپنے آپ میں خود اکیلے بیٹھ کے کبھی گا لیا, دوستوں نے کر لیا, لیکن پراپر جو ہے یہ اب آ کے آپ نے اب یہ سر بھی ہے. تو اس سارے سلسلے کے اندر آپ کو مطلب ابھی بھی وہ جنون تو ظاہری بات ہے وہ چیز نکلی نہیں. ہاں وہ تو ہے, وہ اصل میں کہہ لیجیے وہ لاوا پک رہا تھا نا, وہ پکتا ہی رہ گیا. پھر یہ ہے کہ شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, میں یورپ میں رہا جا کے, تو وہاں پہ کافی میں نے کیا ہے. وہاں ٹی وی چینل پہ میرے شو ہوئے ہیں, اسٹیج شو ہیں, سب سے انڈینس کے لوگ آتے تھے, ان سے ہمارے کمپٹیشن ہوتے تھے. زبردست. الحمد للہ وہاں پہ بھی اللہ کے شکر میں انڈیا بھی گیا ہوں, وہاں پہ بھی پروگرام کرتے. جی ہاں, سنگنگ کے حوالے سے. آپ تو ماشاءاللہ جس فیلڈ میں ہاتھ رکھتے ہیں تو اس کی سائڈ پہ آپ شوق کا ہی ہے. باقی تو آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا, لیکن جو مجھے ابھی نظر آ رہا ہے آپ جس کشتی میں پاؤں رکھتے ہیں وہ آپ کو کم از کم باہر ضرور لے کے پہنچا دیتی ہے. یہ اور یہ کامیابی کی نشانی ہے, اور یہ خوبصورت زندگی کی نشانی ہے. اللہ کا خاص کرم ہے سر, مجھ پہ نبی پاک کا صدقہ ہے کہ میں خوش نصیب کہلاتا ہوں اپنے آپ کو اس معاملے میں کہ بس زندگی اچھی گزر رہی ہے. اور زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اوور آل آپ نے اپنی جو ایک زندگی کا ایک فریم ورک رہا ہے آپ کا, اوور آل جو زندگی گزاری ہے, اس میں کوئی ایسی بات, کوئی ایسی چیز جو آپ نے اپنی فیلڈ چوز کی ہو, کوئی کام ایسا کیا ہو جس کے پیچھے یہ ڈر رہا ہو, یا کوئی کام ایسا کوئی کام جو نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے, معاشرہ کیا کہے گا, کچھ ایسے نہ ہو جائے, کوئی ایسی چیز, ایسی خواہش رہی ہے جو آپ نے صرف اس وجہ سے نہیں پوری کی؟ نہیں, تقریباً میں جس فیلڈ میں ہوں یا کر رہا ہوں میں اس میں ہیپی ہوں کافی, اور اسی کو میں نے اپنایا ہے اور اسی تک آخر رہے گی, کیونکہ یہ میں نیا کام کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا, نہ میرے اس میں تھی ایسی کوئی بات. بالکل. تو الحمدللہ کوئی ایسی خواہش ایسی نہیں رہ گئی کہ میں مطلب ہے کہ مجھے مایوسی ہو کہ میں یہ کر نہیں پایا. الحمدللہ ابھی بھی جو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے دیتا ہے, اور میں وہ کامیاب ہو جاتا ہوں اس کام میں الحمدللہ. تو اور سنگنگ کے پرسپیکٹو میں آپ نے یہ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ نے پراپر سنگنگ جو ہے وہ کرنا شروع کیا؟ یہ میں جب انگلینڈ گیا ہوں خاص طور پہ نا, میں 2006 میں گیا تھا انگلینڈ میں, تو پھر میں وہاں پہ تقریباً پھر یوں کہہ لیں کہ ماں باپ سے دور تھے, بالکل, تو اس لیے تھوڑا چھپ چھپا کے کر لیتے تھے. اور پھر ایج بھی وہ والی ہو جاتی ہے کہ اب وہ مار تو نہیں پڑے گی, مار تو نہیں پڑے گی کم سے کم. نہیں, مار کی بات تو تھی نہیں, لیکن وہ رسپیکٹ تھی نا, وہ تھی کہ وہ یار ان کے دل کو وہ نہ ہو. تو وہ جب دنیا سے چلے گئے تو پھر بالکل آزاد ہو گئے, یوں کہہ لیجیے. پھر وہ جو فلٹر لگایا ہوا تھا یہ کیا میں نے, تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ آپ نے تقیر صدیقی صاحب جو ہے وہ پھر میں باہر آ گیا ہوں. تو ابھی بھی آپ کی دعا سے یہاں پہ جتنے بھی آپ کے تھیٹر ہیں لاہور میں ماشاءاللہ, الامرا آرٹس وغیرہ میں ہم پروگرام کرتے ہیں, اور بھی بہت سے جہاں پہ ہمارے دوست ہمیں بلاتے ہیں, تو میں بے لوز کرتا ہوں. یہ مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ مجھے پیسے لے کے کام کرنا, شوق ہے صرف, شوق ہے, کیونکہ میرا اپنا بزنس ہے ماشاءاللہ کارپیٹ کا, تو مجھے اللہ تعالیٰ اس میں سے دے رہا ہے, تو میں اسی کو. اور ویسے سچ بتاؤں, میرا دل ایک اس بات کو اس لیے نہیں مانتا کہ گانے سے میں نہیں چاہتا کہ میں پیسے کماؤں, میری بچپن سے. کیا وجہ ہے؟ حالانکہ بہت سے لوگوں کا کیا سارے سنگرز کا تو پراپر پروفیشن ہے سر. یہاں تک ہے کہ میں اب بتانا نہیں چاہتا, میرے ساتھ جو مجھے جانتے ہیں لوگ, میرے ساتھ اگر کوئی سنگر فیمیل گاتی بھی ہے نا, یا کوئی دوسرا دوست ہوتا ہے, تو میں جو مجھے پیسے اگر کوئی دیتا ہے تو میں ان کو دے دیتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کوئی آپ کے اندر کوئی ایک بات ایسی ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی کمائی لینا اچھی نہیں لگتی گانے کے حوالے سے. تو لیکن دیکھیں یہ بھی تو ایک محنت ہے, سب کچھ آپ کا کام ہے, یا پھر اس کے پیچھے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا شوق ہے, صرف آپ اس لیے. میں صرف شوق کے حد تک ہے میرا, یہ شوق کے حد تک ہے, اس لیے میں اس کو مطلب ہے کہ دوسروں کو دیتا ہوں. جو اور ہم خود ایک آرٹ کی فیلڈ سے ہیں نا, آپ کی بات بڑی خوبصورت ہے, اس کے اندر ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے پراپر, جو ایک آرٹسٹ کو پڑھائی جاتی ہے. کہتے ہیں اگر آپ آرٹ کو بیچنے کے لیے بنا رہے ہو تو وہ صرف آپ کی ایک پروڈکٹ ہے, وہ آرٹ نہیں ہے. جی جی. کیونکہ جو آپ بے لوس ہو کے کام کرتے ہیں نا, اس کے اندر جو آپ کا آرٹ نکلتا ہے وہ بیچنے کے لیے. اگر آپ کسی سے, ایک پینٹر ہے, وہ اگر پکڑتا ہے کوئی پینٹنگ اور کہتا ہے کہ میں گھوڑا بنا کے دوں گا, تو وہ آرٹ نہیں ہے, وہ تو آپ نے بیچنے کے لیے کوئی ایفرٹ کی, آپ کی اسکل تھی. تو اس لیے آپ تو پھر لیونگ لانگ لیجنڈ ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس. تو آپ کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے آپ کی, حسن نظر آپ کی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ میں ایکچولی
شروع سے یہ آج کی بات نہیں ہے، حالات انسان پہ اچھے برے بھی آتے ہیں، جی جی لیکن کسی حالات میں بھی میں نے اس کو نہ کبھی یہاں تک کہ میں نعت خوان بھی ہوں ماشاء اللہ سے، آپ کو اس کی بھی سناؤں گا میں الحمدللہ. تو وہ اس کا بھی جو ہوتا ہے نا، اگر ظاہر ہے لوگ پیسے دیتے ہیں نا، ہاں جی تو میں وہ اٹھا کے میں کہتا ہوں یہ مسجد میں دے دیجیے میری طرف سے. مجھے نہیں، مطلب یہ گانے کے یا نعت کے پیسے مجھے اچھے نہیں لگتے لینے. تو زندگی کے اندر اتنے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے، جی جی اتنی چیزیں جو ہے آپ نے زندگی کے اندر جو دیکھی ہیں، تو کوئی ایسی چیز، مطلب اب ماشاءاللہ آپ ایک لیونگ لیجنڈ ہیں، آپ نے کتنی زندگی گزاری اور کن کن پرسپیکٹیو میں زندگی گزاری، جی جی تو اگر آپ کو کہا جائے کہ اپنی زندگی کے نچوڑ میں سے جی جی آگے کسی کو کوئی میسج دینا چاہیں، جی جی جو کہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہے اور آپ نے سیکھا، وہ کسی کو میسج دینا چاہیں اور لوگ اس سے کوئی چیز انسپائر کر سکے، تو آپ سب سے بہترین میسج کون سا ہے جو آپ دینا چاہیں گے کسی پبلک کو؟ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ماں باپ کی عزت خدمت کریں، بہترین آپ کا انعام ہے دنیا کا. دوسرا یہ کہ جو آپ کے پاس اگر اچھی چیز ہے تو وہ آپ دوسروں کو بانٹیں، پیار دیں، محبت دیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو زندگی میں. جو کہتے ہیں ایک شعر ہے آپ کو کہ آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے، دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، دنیا اتے رکھ بندیا ایسا بین کھلون، کول ہوئے تے حسن لوکی تر جامے تے رون. تو سر میں تو مر کے بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں اللہ اصل میں کے. ہمارا بلیو پتہ کیا، ہمارا بلیو یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو کہ مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایکٹر یا ہیرو کی فارم میں نہیں آیا، لیکن اس کی لائف جو ہے وہ بہت اسٹرگلنگ ہے جی جی اور وہ ایک کسی خاص چیز کے اندر ماہر ہے. سو ہی از دا ہیرو آف ہز اون اسٹوری. وہ اپنی زندگی کا تو ہیرو ہے نا، ہاں جیسے آپ اپنی زندگی کے ہیرو ہیں، ہر کسی کا جرنی ہے، اور آپ نے اتنے اسٹیپس وائز اپنی زندگی کو جی جہاں جی تک اچیومنٹ پہ لے کے گئے. ہم اپنی مطلب میں آپ کے علاوہ، وہ بھی اس شو کی وجہ سے، میں آپ کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی ایسے انسان سے آج تک نہیں ملا جو کہ ایک بھٹا بیچنے سے لے کے ایک اتنے کامیاب بزنس مین تک پہنچا اور جس نے 4 ملک پھیرے ہو. اس کا مطلب کہ آپ کی لائف جو ہے، یو آر دا ہیرو آف یور اون اسٹوری ماشاء اللہ، اور اس کے لیے آپ لیجنڈ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں، میں تو آج بھی مزدور ہوں، پہلے بھی میں تو وہی آج بھی بھٹے بیچنے والا ہی ہوں. اگر دیکھا ہے دل میرا وہی آج بھی. تو آپ کی عاجزی تو ٹھیک ہے، انسان دیکھیں دنیا میں بہت ترقی کرتے ہیں، بہت کچھ ملتا ہے، اور زمین سے اٹھ کے انسان آسمان پہ جاتا ہے اگر کوشش کرتا رہے. تو میرا میسج سب سے دوستوں سے یہی ہے کہ آپ لوگ محنت سے جینا چنائیں، بالکل محنت کریں، انشاءاللہ اللہ میاں آپ کو مدد کریں گے، اور ہوتی ہے. بالکل اپنے دل سے آپ اپنا اچھا کام کریں تو سب اچھے کام ہو جاتے ہیں. جی تھینک یو سر، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو God bless you, مچ. sir. جی یہ ہمارے ساتھ تھے توقیر صدیقی صاحب، جن کی لائف آپ نے جو ہے وہ ہم سب نے سنا. اور بیسیکلی ہمارا پرپس جو ہے وہ دین اگین میں ہر ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارا پرپس کیا ہے. ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں سے سیکھیں، اور دوسروں کی زندگیوں کے اندر جتنے بھی ملٹیپل پرسپیکٹیو وہ ہمیں جس نظر سے دنیا دکھا رہے ہیں ہم وہ بھی دیکھیں، اور ان چیزوں سے جو کچھ ہمارے لیے کچھ سیکھنے کو ہے، کچھ ایبزارب کرنے کو ہے، یا کچھ ایسی چیزیں جو ہم جس ڈائریکشنز میں ہم نے کبھی سوچا نہیں، وہ ویسی ڈائریکشنز بھی ہمیں سننے کو سوچنے کو ملتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے اپنے اس چینل کا ایک ڈومین رکھی کہ ہم جو میجر ایکسپیرینس لوگ ہوں گے ایک پرٹیکولر فیلڈ کے اندر، یہ ایسے لیونگ لیجنڈ ہیں جو کہ اسکرینس کے اوپر سلمان خان یا شاہ رخ خان تو نہیں بن سکے، لیکن اپنی زندگیوں کے یہ بہت ہی مایہ ناز ہیرو ہیں. آئی کال دیم دے آر دا ہیرو آف دیئر اون اسٹوریز، اینڈ دس از دا موٹیو آف آر پوڈ کاسٹ. اسی لیے یہ سب چیزیں ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نئے گیسٹ کے ساتھ، نئی جگہ پہ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی زندگی کے پرسپیکٹیو اور نئے پہلوؤں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا جائے، تاکہ ہمارا ایکچوئل موٹیو جو ہے وہ یہ موجود ہے. ہم نے اپنے فریم کے اندر بھی لکھا ہوا ہے دیٹ نو یو مسٹ ہیو ٹو نو ملٹیپل ڈائریکشنز سو یو کین چوز بیٹر فار یور سیلف. سو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے اندر نئے گیسٹ کے ساتھ نئی باتیں کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.